بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نماز عید کا طریقہ۔ عید الحمدللہ دو عیدیں ہمارے درمیان آتی ہیں، نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ، اور بڑے اہتمام سے مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز عید کا طریقہ بھی بہترین سے بہترین آنا چاہیے، تاکہ اس کے اندر بھی کوئی کسی قسم کی کمی واقع نہ رہے۔ اسی طرح ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ دو عیدوں کا کنسپٹ کہاں سے آیا، اور کیا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا طریقہ الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے، اور ان کے آداب کیا ہیں، ان میں کیا کیا کام کرنے چاہیے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں، اور اسی طرح یہ دونوں عیدیں کہاں سے ثابت ہیں۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ اس کا فائدہ چینل کو ہو نہ ہو آپ کو ضرور ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دونوں عیدوں کا کنسپٹ آیا کہاں سے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں لوگ 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے۔ ایک دن کا نام مہرگان تھا اور دوسرے دن کا نام نیروز تھا۔ ان 2 دنوں میں لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ زمانے جاہلیت سے لے کر اب تک لوگ ان 2 دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں سے بہتر دن عطا فرمائے ہیں، ایک کا نام عید الفطر ہے اور ایک کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ تو یہ 2 عیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا طریقہ الگ الگ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا طریقہ بالکل الگ نہیں ہے، طریقہ بالکل ایک ہے۔ ہاں، البتہ کچھ چیزوں میں فرق ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان جو تھوڑا سا فرق ہے وہ آداب کا ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے تشریف لے کے جاتے تو کچھ کھا کر تشریف لے کے جاتے، اور سنت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کھجور کھا کر طاق عدد میں، یعنی 1 3 5 طاق عدد میں کھجوریں کھاتے اور پھر تشریف لے کے جاتے۔ اور عید الاضحیٰ کی جب تک نماز نہ پڑھ لیتے تو سب سے پہلا کھانا آپ قربانی کا گوشت تناول فرمایا کرتے۔ یہ فرق ہے، باقی دونوں کی نماز ایک ہی طرح کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ کے کچھ خاص آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب اور مائنر ادب یہ ہے کہ جس دن عید ہو فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں اور اس کے بعد نماز عید الفطر ادا کریں۔ اسی طرح اس دن الحمدللہ سارے اہتمام کرتے ہیں، اچھا لباس، خوشبو، دیگر خوبصورت چیزیں، اور جس رستے سے جانا ہے اس سے مخالف رستے سے واپس آنا ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نماز عید الفطر کا طریقہ کیا ہے۔ جی ہاں، اب آپ نے الرٹ ہو کے بیٹھنا ہے اور پراپر اچھے انداز میں اس کو سننا ہے کہ نماز عید الفطر کیسے ادا کریں گے۔ دوستو یاد رکھیے کہ نماز عید الفطر 2 رکعت کی نماز ہے، اور اس 2 رکعت میں ہم نے 6 زائد تکبیریں کہنی ہیں، اور ان کا ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہمیں ذہن میں بٹھانا ہے۔ انشاءاللہ پوری زندگی آپ نماز عید کا طریقہ نہیں بھولیں گے۔ سب سے پہلے آپ جب نماز عید پڑھنے جاتے ہیں، امام صاحب یہ طریقہ بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ کچھ وقت گزر گیا ہوتا ہے تو ہمیں وہ طریقہ بھول جاتا ہے، لیکن یہ فارمولہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو میں چیلنج کرتا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چیز آپ نہیں بھولیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ 6 تکبیریں ہیں، 6 تکبیریں 2 رکعت میں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں۔ اب پہلی رکعت میں 3 تکبیریں کب کہنی ہیں؟ کہ جب امام صاحب آغاز میں نماز شروع کرنے کے لیے کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ اکبر، اس وقت آپ نے اللہ اکبر کیا کہ ہاتھ باندھ لینے ہیں، جیسے نارمل نماز میں باندھتے ہیں۔ آپ کو یہی لگے گا کہ ہم نارمل نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے جو کہ زائد ہیں۔ اب امام صاحب کہیں گے پہلی تکبیر اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دینے ہیں، باندھنے نہیں ہیں۔ دوسری تکبیر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، اسی طرح آپ نے ہاتھ کانوں کو لگا کر نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ 2 دفعہ آپ نے ہاتھ نیچے چھوڑے۔ اب تیسری تکبیر جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ یعنی جن تکبیروں کے بعد ہم نے کچھ نہیں پڑھنا تھا ہم نے ہاتھ چھوڑ دیے،
اور اب تیسری تکبیر کے بعد جو کہ امام صاحب نے الحمدللہ پڑھنی ہے، تو تیسری تکبیر کے بعد ہم نے فوراً ہاتھ باندھ لینے ہیں. اس کے بعد نارملی انداز میں امام صاحب قرات کرتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دوبارہ واپس آتے ہیں. پہلی رکعت کی 3 تکبیریں ہم نے ادا کر لی، ٹھیک ہے، سٹارٹنگ میں. اب دوسری رکعت جب ہم پڑھ رہے ہیں، امام صاحب اسی طرح نارمل کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے. اب جب رکوع میں جانے کی باری آئے گی تو آپ نے ابھی رکوع میں نہیں جانا، ٹھہر جانا ہے. جب امام صاحب رکوع میں جانے کے لیے کہیں تو آپ نے تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے. پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں. پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھانے. 3 تکبیریں ہو گئیں جن میں آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا لیے. اب چوتھی تکبیر میں آپ نے ہاتھ کانوں کو نہیں لگانے، بلکہ جب چوتھی بار امام صاحب کہیں اللہ اکبر تو آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے. پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیریں ہماری ہو گئیں اور دوسری رکعت میں بھی ہماری 3 تکبیریں زائد ہو گئیں. تو یہ آپ کی نماز عید کا طریقہ مکمل ہو چکا. اس کے بعد نارمل جیسے اتحیات میں بیٹھنا ہے، سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، خطبہ پڑھ کے دعا کا سلسلہ ہوگا اور اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ بڑا آسان طریقہ. 6 تکبیریں ہیں نماز عید کی، یاد رکھی جائیں. پہلی رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ سے پہلے وہ پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں ہم نے سورہ اخلاص یعنی رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنی ہے. اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ طریقہ بالکل پسند آیا ہوگا، نہیں بھولے گا. اور اس سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے.